आज की इस खुशगवार सुबह में आप सबको मेरा सलाम। आज के इस खूबसूरत दिन और सुहानी सुबह में हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हस्बे मामूल हम अपने दिन का आगाज़ खुदाए बुजुर्ग की हम्दो सना करते हुए करेंगे। चलो चलिए अज दुआ दे लई गतसमनी बाग दे वल यारो। चलो चलिए अज दुआ दे लई गतसमनी बाग दे वल यारो। अज कट्ठिया वक्त गुजार लइए, अज कट्ठिया वक्त गुजार लइए। जेड़े रह गए ने दो पल यारो। चलो चलिए अज दुआ दे लई, चलो चलिए अज दुआ दे लई गतसमनी बाग दे वल यारो। मैनू करने हवाले गैरां दे, वेखो आप यहूदा आया जे। मैनू करने हवाले गैंदे, वेखो आप यहूदा आया जे। पूरी हो गई जेड़ी आखी सी, पूरी हो गई जेड़ी आखी सी। करो याद तुसी ओ गल यारो। अज कट्ठिया वक्त गुजार लइए, अज कट्ठिया वक्त गुजार लइए। जेड़े रह गए ने दो पल यारो। चलो चलिए अज दुआ दे लई। यसू कहंदा निके सुत्तियां नू, तुसी नाल मेरे ना जाग सके। यसू कहंदा निके सुत्तियां नू, तुसी नाल मेरे ना जाग सके। तुसी पल दो पल ते जाग न सी, तुसी पल दो पल ते जाग न सी। सोना नाल आराम दे कल यारो। अज कट्ठिया वक्त गुजार लइए, अज कट्ठिया वक्त गुजार लइए। जेड़े रह गए ने दो पल यारो। चलो चलिए अज दुआ दे लई गतसमनी बाग दे वल यारो। हुंदा हुक्म जना कदे बाप वल्लों, किंज फड़ दे मैनू राज मियां। होंदा हुक्म जना कदे बाप वल्लों, किंज फड़ दे मैनू राज मियां। होनी बाप दी मर्जी पूरी सी, होनी बाप दी मर्जी पूरी सी। जंदा की सिरा वेला टल यारो। अज कट्ठिया वक्त गुजार लइए, अज कट्ठिया वक्त गुजार लइए। जेड़े रह गए ने दो पल यारो। चलो चलिए अज दुआ दे लई गतसमनी
باغ دے ول یارو۔ خدا کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ہم خدا کے بندے کے وسیلہ سے خدا کا کلام سنیں گے۔ مسیح میں آپ سب کو سلام۔ میرے ساتھ نکالی گا زبور 22 کی پہلی اور دوسری آیت ہم تلاوت کریں گے۔ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو میری مدد اور میرے نالہ و فریاد سے کیوں دور رہتا ہے؟ اے میرے خدا، میں دن کو پکارتا ہوں پر تو جواب نہیں دیتا، اور رات کو بھی اور خاموش نہیں ہوتا۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آج کا جو حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، آپ کو یاد ہو کہ یہ الفاظ صرف اس جگہ پر نہیں ہیں، بلکہ نئے عہد نامے میں جو مصلوبیت کا سارا واقعہ ہے اس میں بھی یہ الفاظ دہرائے گئے۔ جو 7 صلیبی کلمات ہیں، ہم ان میں ان الفاظ کو شامل کرتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح اپنی جان دینے کو تھے تو اس وقت انہوں نے ان الفاظ کو استعمال کیا، لیکن سیم ٹو سیم ان الفاظ میں نہیں، بلکہ وہاں پر ایلی ایلی لما شبقتنی ہے۔ ہم نے آج کے دن میں یہی دیکھنا اور جاننا ہے کہ ان الفاظ کی آخر کیا اہمیت ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے، اور آج کے دور میں ہمارے لیے ان کی کیا اہمیت ہے۔ چند باتوں پہ ہم غور کریں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے۔ اگر ہم جو ابھی یہاں پر مضمون لکھے ہوئے ہیں ان کے مطابق غور کریں تو یہاں پر مرقوم ہے جانکنی میں پکار اور ستائش کا گیت۔ ایسے جیسے کہ ہم کسی بھی جگہ پر دکھ کی حالت میں ہوں، تکلیف کی حالت میں ہوں، تو وہاں پر ہم گیت کے ذریعے سے خود کو تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ہم اگر خدا نخواستہ کوئی اس جہاں سے کوچ کر جاتا ہے تو وہاں پر بھی ہم زبور گاتے ہیں، دکھاں دے ویلے تیری یہوہ سنے دعا، تاکہ ہم ایک دوسرے کو ایسی حالت میں تسلی دے سکیں۔ اس کا مطلب کبھی بھی گلہ شکوہ نہیں ہوتا، اس کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ ہم خدا پہ الزام لگا رہے ہیں، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ جو تیری مرضی تھی اس کے مطابق جتنا وقت تھا اس وقت میں، یعنی پہلے میں وہی شخص تھا کہ جو تیری حضوری میں منت کرتا اور اسی وقت تیری حضوری سے جواب آ جاتا تھا، لیکن اس بار کیا ہوا کہ میں نہ دن دیکھتا ہوں نہ رات دیکھتا ہوں، میں تیری حضوری میں منت کرتا رہتا ہوں اور میری دعا سنی نہیں جاتی، مجھے اس کا جواب نہیں ملتا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو دعا کرنے والا ہے وہ ان سب باتوں کا ذکر کرتے کرتے آہستہ آہستہ یہ جاننا اور یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ خدا یہی چاہتا ہے، اور یہی چیز ہمیں نظر آتی ہے نئے عہد نامے میں کہ یہ زبور ایک پیش گوئی کے طور پر خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں پورا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کیسے گتسمنی میں موجود تھے تو وہاں پر خداوند نے دعا کی کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن پھر بھی ویسا نہیں جیسا میں چاہتا ہوں، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے ساری کی ساری بات اپنے باپ پر ڈال دی کہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ اور ہم نے دیکھا کہ باپ جو چاہتا تھا اس نے وہ کیا، اس نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تاکہ اس کے وسیلے سے ہمیں زندگی مل سکے۔ اور یہی اس زبور کا ایک خاص مضمون ہے، ایک خاص اہمیت ہے اس کی میرے لیے اور آپ کے لیے، کہ ہم اس زبور کے ذریعے سے ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہیں، ایک دوسرے کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب ہماری بہت سی دعاؤں کے باوجود بھی خدا ہماری نہ سنے، اگر ہماری بہت سی منتوں کے باوجود خدا ہماری نہ سنے، اگر بہت سے روزوں کے باوجود بھی خدا ہماری نہ سنے، تو اس میں بھی اس کی حکمت ہوتی ہے۔ پھر یہی زبور جو یہودی تھے ایک خاص موقع پر اس کو دہرایا کرتے، اس کو پڑھا جاتا تاکہ ہم ایک دوسرے کو تسلی دے سکیں۔ لیکن ویسے ہی کہ جیسے ہماری جو دعائے ربانی ہے اس کے الفاظ ہمارے لیے ایک سلوگن کی طرح بن گئے، ایک نعرے کی طرح بن گئے کہ جیسے ہی وہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک اس کے پیچھے پیچھے بولنا
شروع کر دیتا ہے۔ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ خداوند کی سکھائی دعا میں شریک ہوں گے۔ کچھ جگہوں پہ کچھ بھی نہیں کہا جاتا اور جو خادم ہے دعا ختم کرتا ہے اور ساتھ ہی وہ کہتا ہے اے ہمارے باپ، صرف اتنا جملہ وہ بولتا ہے تو ساری کی ساری کلیسیا جو ہے وہ ساتھ ساتھ بولنا شروع کر دیتی ہے۔ اب اے ہمارے باپ جو ہے اسی زبور کی طرح وہ نئے عہد نامے میں ایک سلوگن بن چکا ہے، ایک نعرہ بن چکا ہے، ایک پہچان بن چکی ہے کہ جیسے ہی یہ کہا جاتا ہے تو اس وقت ہر ایک شخص آپ کے ساتھ دعائے ربانی میں شریک ہو جاتا ہے۔ جب یہودی کسی ایسے وقت میں ہوتا ہے، کسی دکھ میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، تو اس وقت وہ یہ پورا زبور پڑھنے کی بجائے اگر وہ صرف اور صرف اتنا کہہ دیتا ہے کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو یہ اسی کے برابر ہے، یعنی یہ اس بات کے برابر ہے کہ پورے زبور کی تلاوت کر دی گئی۔ ایک اور چیز جو آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ ہمارے ساتھ مسلم بھائی ہیں، ان میں ایک دعا ہے کہ جب وہ یعنی اس جہاں سے کوچ کرنے والے ہوں تو اس وقت وہ خاص طور پر وہ دعا وہ پڑھتے ہیں، جس کا ترجمہ مجھے تھوڑا سا یاد ہے اور عربی مجھے یاد نہیں، کہ ہم تیری ہی طرف سے آئے تھے اور تیری ہی طرف واپس جاتے ہیں۔ یہ تقریباً وہی چیز ہے۔ تو یہودیوں میں یہ روایت پڑ چکی تھی کہ جب بھی اگر کوئی شخص یہ محسوس کرے کہ اس کی موت بالکل قریب ہے تو وہ اس زبور کی تلاوت کرے، کیونکہ یہ زبور اس کو تسلی بخشے گا، یہ زبور اس کو خدا کے خلاف ہونے سے روکے گا، کیونکہ ایک عام رویہ پایا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص موت کے قریب پہنچ جاتا ہے تو اس کے دل کا خوف ختم ہو جاتا ہے، اور نہ صرف وہ بادشاہ کے خلاف بلکہ وہ خدا کے خلاف بولنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ تو اس لیے خدا کے کلام کو معیار ٹھہرایا گیا اور خدا کے کلام ہی کے ذریعے سے یہ چیز سکھائی گئی اور بتائی گئی کہ اگر کسی جگہ پر آپ محسوس کریں کہ آپ کا دل بالکل بھی قائم نہیں ہو رہا، بالکل بھی اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے، کیسے کرے، تو ایسی صورتحال میں اس زبور کی تلاوت کرنے کا کہا گیا۔ یہ کہا گیا کہ اگر آپ پورے زبور کی تلاوت کر سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر صرف اور صرف جو اس کے شروع کے الفاظ ہیں کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اتنا بھی کافی ہے۔ اس کا یہی مطلب ہوگا کہ آپ نے پورے زبور کی تلاوت کر دی ہے۔ تو جب خداوند یسوع مسیح مصلوبیت کے لیے صلیب پر تھے تو عام کوئی بھی شخص ہوتا، کوئی بھی شخص آپ کہہ لیں کہ عام شخص ہوتا اور اس نے کچھ بھی نہ کیا ہوتا اور اتنا اس پر ظلم کیا جاتا، اتنا اس کو مارا جاتا، اتنا ذلیل کیا جاتا، کوئی نہ کوئی وقت ایسا ضرور ہوتا کہ جس میں وہ چیخنا اور چلانا شروع کر دیتا کہ آخر میں نے کیا کیا ہے، وہ گلہ ضرور کرتا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح بالکل ہمیں سائلنٹ نظر آتے ہیں، کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی گلہ نہیں ہے، شکوہ نہیں ہے۔ اسی کلمے کو لے کر بعض اوقات لوگ اس کو کھینچا تانی کرتے ہیں کہ یہاں پر خدا نے یسوع مسیح کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے چھوڑ دیا، یہ کیا وہ کیا، ایسے کئی باتیں بنائی جاتی ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ عجیب ہیں۔ غلط اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کوئی نہ کوئی حوالہ استعمال کر لیتے ہیں، جی وہاں پہ یہ لکھا ہے، وہاں پہ یہ لکھا ہے، لیکن اوورآل جو بات ہے، خدا کبھی بھی اپنے آپ کو اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتا۔ اس سے بڑھ کر کوئی اس کا جواب نہیں ہو سکتا کہ اگر خدا تثلیث کی شکل میں ہے کہ خدا باپ ہے، خدا بیٹا ہے، خدا روح القدس ہے، تو خدا اپنے آپ کو کبھی خود سے جدا نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر وہی لوگ لاجک کو پڑھتے، یہ پڑھتے کہ یہودیوں میں روایت کیا ہے اور وہ کس طرح سے کیا کرتے ہیں، تو یہودی روایت کے مطابق یہ تھا کہ اگر کوئی شخص موت کے قریب ہوتا تھا تو وہ اس زبور کی تلاوت کیا کرتا تھا، کیونکہ یہ زبور جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو ہم یہ جانیں گے کہ ہماری زندگی میں کوئی بھی جو مصیبت آ سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ڈول سکتے ہیں، وہ سب کا یہاں پر ذکر ہے، اور ان میں اکثر جو آئیں گی وہ خداوند یسوع مسیح کے متعلق پیش گوئیاں ہوں گی جو ان میں مکمل ہوئیں، اور جب انہوں نے وہ دیکھا کہ یہ ساری کی ساری مجھ میں پوری ہو چکی ہیں، اور وہاں پر لکھا بھی اسی طرح سے گیا کہ جب اس نے دیکھا کہ تمام مکمل ہوا
تو اس نے چلا کر اپنی جان دے دی۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی یہی سبق ہے کہ زندگی میں جو تکالیف ہیں اور جو مصیبت ہے، مشکلات ہیں، وہ کسی بھی وقت میں، چاہے وہ ہمارا آخری وقت ہو، چاہے وہ ہمارا عام زندگی کا وقت ہو کہ ہم بیمار ہو جاتے ہیں یا کوئی بھی تکلیف آتی ہے، تو اس میں تسلی قبول کریں۔ ویسے ہی جیسے خدا یسوع مسیح نے اس زبور کے ذریعے سے تسلی قبول کی، اسی طرح سے ہم بھی کریں۔ زبان کے ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے سے خدا کے خلاف کفر نہ بکیں، بلکہ ہم بالکل خدا کی حضوری میں مطمئن ہوتے ہوئے بالکل تسلی کے ساتھ ہم خدا کی حضوری میں دعا کریں اور اپنے آپ کو خالق خدا کے سپرد کر دیں۔ ہم یہ کہیں کہ ہماری زندگی بھی تیرے ہاتھ میں، ہماری موت بھی تیرے ہاتھ میں ہے، جو تیرا فیصلہ ہو ہمیں وہ منظور ہے۔ اور خدا ہمیشہ اچھا فیصلہ کرتا ہے، وہ ہمیشہ زندگی کا فیصلہ کرتا ہے تب تک کہ جب تک آپ کے دن اس نے مقرر نہ کر دیے ہوں، اور ان سے کسی بھی وسیلے سے آپ بھاگ ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ بھاگ نہیں سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو مان لینا بہتر ہوتا ہے، چاہے ہم جوان ہوں، بوڑھے ہوں، کچھ بھی ہوں، اس کو مان لینا بہتر ہوتا ہے۔ تو خداوند ہم سب کو یہ فضل بخشے کہ ہم اس میں مطمئن رہتے ہوئے، اس کی راہوں پہ چلتے ہوئے، اس کے کلام کو مانتے ہوئے اس کی تسلی کو قبول کریں، اور وہی تسلی ایک دوسرے کے ساتھ ہم ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں بہت برکت اور ایمان بخشے۔ یقیناً آپ سب نے کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہوگی۔ آئیے ہم کلام مقدس کے لیے اور ساری عبادت کے لیے شکر گزاری کریں گے، اور یہاں موجود لوگوں کے لیے اور آن لائن سننے اور دیکھنے والوں کے لیے دعا کریں گے اور برکت چاہیں گے۔ بزرگ آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن، اس وقت اور اس لمحے کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا، کہ ہم تیری حمد کریں، تمجید کریں اور تیرے نام کو دھن باد کہیں۔ شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خوبصورت کلام کے لیے جو ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں بخشا گیا۔ دعا ہے کہ یہ پھلدار ثابت ہو اور ہم 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا پھل لانے والے ہوں۔ شکر گزاری کرتے ہیں عبادت میں شامل تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے تیری حضوری میں آنا اہم سمجھا۔ ان سب کے لیے تیری برکت، سلامتی اور ایمان میں بڑھوتری کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح شکر گزاری کرتے ہیں ان سب بہن بھائیوں، بچوں اور بزرگوں کے لیے جو آن لائن اس عبادت میں شامل ہوں گے۔ ان سب لوگوں کے لیے تیرے حضور سے برکت، سلامتی اور ایمان افروزی کی دعا کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں ان سب لوگوں کے لیے جو بڑے ایمان کے ساتھ اس عبادت میں شامل ہوئے تاکہ اپنی بیماری، کمزوری سے نجات پا سکیں، اور اسی طرح آن لائن بھی جو ایمان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں وہ شفا پائیں، اور تیرا یسوع نام ان سب کی زندگیوں میں عزت اور جلال پائے۔ فضل بخشنا کہ ہم کل کے دن بھی اس عبادت میں شامل ہو کر تیرے حضور سے برکت، سلامتی اور شفا پا سکیں۔ آمین۔ یقیناً آج کی یہ عبادت آپ کے لیے بابرکت رہی ہوگی۔ اجازت چاہیں گے۔ مسیح میں آپ سبوں کو سلام۔